سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، بھائیوں اور دوستوں، رجب یہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت اور ادب، عظمت و تقدس اس مہینے کی خاص پہچان ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف عام مہینوں کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، اس لیے کہ اس کی حرمت اور عظمت و تقدس کی بنیاد پر نیکیوں کا اور اچھے اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے، 2 چند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دیگر مہینوں کے مقابلے میں حرمت کے مہینوں میں ہم انسانوں پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ برائیوں سے بچیں، کیونکہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں یعنی جو حرمت کے ہیں ان میں برائیوں کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح سے نیکیوں کی جزا بڑھ جاتی ہے اسی طرح سے برائیوں کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی لیے نیکیوں کی طرف ہمیں بڑھنا ہے اور برائیوں سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ ہے پورا خلاصہ رجب کے مہینے کا، اور یہ کل کائنات ہے رجب کے مہینے کی۔ البتہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں رجب کے مہینے کے تعلق سے بہت سارے ایسے اعمال اور بہت ساری ایسی اعتقادی باتیں کی جاتی ہیں، لکھی اور پڑھی جاتی ہیں، بتائی اور سنائی جاتی ہیں، جو کتاب و سنت کے دلائل سے میل نہیں کھاتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بات سننے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب بات مطلب کی ہو، بات درست اور حق ہو تو اس کو دلوں میں جگہ دینی چاہیے۔ جو کتاب و سنت کی باتیں ہیں ان کو سننا اور اس کو دلوں میں جگہ دینا، اور سن کر دلوں میں جگہ دے کر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ایک مومن کا شیوا ہے، ایک مومن کی پہچان ہے اور اس کا امتیازی شان ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں مومنوں کا جو شیوا بتایا ہے وہ یہ کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کا شیوا یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی طرف انہیں بلایا جائے، اللہ اس کے رسول کے احکام اور فرامین جب بتائے جائیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو جب سنایا جائے، تو مومن کا شیوا یہ ہے کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے، بغیر کسی دیر کیے ہوئے سر تسلیم خم کرے، اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے زبان سے گویا ہو کہ ہم نے سنا بھی مانا بھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم مومن ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، اور اللہ ہمیں اپنے اس دعوے میں کھرا ثابت رکھے۔ اور دعوے میں کھرا ہونے کے لیے جہاں بہت ساری واضح اور ظاہری علامات کا ہونا ضروری ہے، انہی علامات میں سے ایک علامت مومن کی یہ ہے کہ وہ جب اللہ اس کے رسول کی بات سنے جہاں سے بھی سنے جس سے بھی سنے بات، مگر وہ اللہ اس کے رسول کی ہو، تو پھر ایک مومن کا شیوا ہے وہ یسلم تسلیما، وہ سر تسلیم خم کرے۔ اب اس کے پاس چوچرا کی کوئی گنجائش نہیں، اب اس کے پاس کسی قسم کا حیلہ نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی اور گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے اعمال، بہت سارے افعال اور بہت سارے اعتقادی باتیں ہمارے ذہن و دماغ میں، ہمارے ماحول میں رچ بس گئی ہیں، جن کا کتاب و سنت سے دور دور سے واسطہ نہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے 27ویں رجب کو
اسراء اور معراج کے نام پر جشن منانا اور محفلوں کا انعقاد کرنا، رات میں قیام اللیل کرنا، دن میں روزے رکھنا۔ میرے بھائی میرے دوست، دیکھنے میں یہ سارے اعمال درست ہیں، اچھے ہیں، بھلے ہیں، نیکیوں والے کام ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن میرے بھائی اور دوست، یہ لیکن کے بعد ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں مکلف کیا ہے، ہمیں مجبور کیا ہے، کس بات پر؟ کس بات پر؟ اس بات پر کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ اس کے رسول کی منشا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، جو اللہ اس کے رسول کا اشارہ ہے، اور ہم ان تمام کاموں سے رک جائیں جو کام نہ اللہ نے بتایا ہے نہ رسول اللہ نے اس کا اجاگر کیا ہے۔ تو یہ ایک مومن کو واضح طور پر حکم دیا گیا۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے سورہ حشر میں فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ میرا نبی جو کچھ تمہیں دے دے اسے لے لو۔ جب نبی میرا پیش کرے تو پھر ایک انسان دائیں بائیں نہیں دیکھتا، کیونکہ نبی کی شان کا تقاضا ہے کہ اگر نبی کی طرف سے کوئی چیز مل جائے تو اسے قبول کر لے، شرح صدر کے ساتھ، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، دل کی اتھاہ گہرائی سے اسے قبول کرے۔ اور نبی کی شان یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز سے روک دے تو ایمرجنسی بریک لگ جانی چاہیے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ادھر اشارہ ہوا، ادھر بریک لگنی چاہیے، اور بریک کون سی ہو؟ ایمرجنسی بریک ہو، پاور بریک ہو، جہاں لگنے کے بعد پہیہ آگے گھسکے نہ، وہیں رک جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نبی نے اگر جو کچھ دیا اس کو نہیں لیا، اور نبی نے اگر کسی چیز سے روکا اس سے نہیں رکے، تو پھر اپنے انجام کی خیر مناؤ۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے، جو اس کی پکڑ ہے، بڑی سخت ہے۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس کی پکڑ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کریں، اللہ اس کے رسول کے دامن کو نہ چھوڑیں، مضبوطی سے پکڑیں، اتنی مضبوطی سے پکڑیں کہ اگر چھڑانے والا کوئی اپنا عزیز ہو، اپنا کوئی قریبی ہو، اپنا کوئی رشتہ دار یا دوست ہو، وہ کتنا بڑا خیر خواہ کیوں نہ ہو، اگر اس دامن کو پکڑا ہے اور اس دامن کو چھڑانے کے لیے کوئی کسی بھی روپ میں آئے، کسی بھی بھیس میں آئے، کسی بھی شکل میں آئے اور کسی بھی انداز سے آئے، ہمیں اپنی پکڑ کو ڈھیلی نہیں کرنی، کیونکہ یہ پکڑ وہ پکڑ ہوگی جو پکڑ نجات کا ذریعہ اور سبب ہوگی۔ میرے بھائی میرے دوست، یہ نقطہ آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نجات چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کے دربار میں عزت و سرخروئی چاہتے ہیں، اگر آپ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، اگر ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر کتاب و سنت کے دامن کو پکڑنا ہوگا، اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہوگا، اسے دستور حیات سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں اس کا نفاذ اور اس کی اپلائی کرنی ہوگی، ورنہ پھر نجات ناممکن ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رجب کے مہینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے واقعے کو بنیاد بنا کر 27ویں رجب کو جشن اسراء اور معراج منایا جاتا ہے۔ رات میں قیام اللیل کیے جاتے ہیں اور دن کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ میں نے بتایا کہ دیکھنے میں یہ عمل بڑا سنہری عمل ہے، اچھا عمل دکھتا ہے، خیر والا عمل دکھتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت چھلکتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائی میرے دوست، کیا سنت کا مقام یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کو ٹٹولیں اور جو کچھ سنتیں مل جائیں انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کریں؟ کیا یہی سنت کا تقاضا ہے؟ کیا یہی پیار کا تقاضا ہے کہ آپ کو جو چیز جہاں سے ملے، اور چاہے وہ سنت ہو یا بدعت ہو، وہ نبی سے ثابت ہو یا نہ ثابت ہو، ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں؟ کیا یہی محبت کا تقاضا ہے؟ میرے بھائی میرے دوست،
اگر واقعتاً آپ کو نبی سے پیار ہے، نبی سے الفت و محبت ہے، عقیدت و احترام ہے، آپ کو نبی پر ایمان ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ وہ نبی سے پیار بھی کرتا ہو تمام لوگوں سے بڑھ کر کے، اور نبی کی محبت کے نام پر وہ کام کر جائے جو نبی سے ثابت نہ ہو۔ یہ محبت کی علامت نہیں ہو سکتی۔ محبت کی علامت تو یہ ہے کہ ایک مومن جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، اس کی شان یہ ہونی چاہیے نبی کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ اپنے قدم کو جب جنبش دے اور جب ایک قدم اٹھائے تو وہ سوچے کہ میں نے جو یہ جنبش دی ہے، جو میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، کیا میرے نبی کا یہی اشارہ ہے؟ کیا میرے نبی کا یہی حکم ہے؟ اگر وہ اشارہ ہو تو اس پاؤں میں جنبش ہونی چاہیے، اور اگر اشارہ اور حکم ہو تو اس قدم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ جنبش کا اشارہ نہ ہو اور اگر آگے بڑھنے کا اشارہ نہ ہو، حکم نہ ہو، تو پھر مومن کی شان یہ ہے، نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر پاؤں میں جنبش نہیں آنی چاہیے، قدم کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اب میں ذرا آپ کو بتا دوں، آپ جب سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے، تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں گے، تو شرعی طور پر، تاریخی طور پر، عقلی طور پر آپ کو یہ واقعہ 27 رجب کا ہوتا ہوا دکھتا نہیں۔ جب آپ کتابوں کو پڑھیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتابوں کو پڑھتے نہیں، ہم نے کسی کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھا، ہم اس میں شریک ہو گئے، شامل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام بڑا پیارا ہے، بڑا انوکھا ہے، بڑا چھوتا ہے، بڑا اچھا ہے، بھاتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ ادائیں بند کریں، یہ خامیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، یہ جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس علم ہو، شعور ہو، کتاب و سنت کا درک ہو اور کتاب و سنت کی گہرائی سے اس نے مطالعہ کیا ہو، تو پھر وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ وہ کام کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے فرامین سے ثابت ہو۔ نہ عقلی طور پر ثابت ہوتا ہے یہ عمل، نہ شرعی طور پر ثابت ہوتا ہے یہ عمل، اور نہ ہی تاریخی طور پر ثابت ہوتا ہے۔ یہ لمبی تفاصیل ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتا دوں، آپ کے دل کو رکھنے کے لیے کہ اگر مان لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا ہے اسراء اور معراج کا معجزے کے طور پر، اگر مان لیتے ہیں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور اس کے بعد آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ چلو مان لیتے ہیں 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرائی گئی، یعنی آپ بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس پہنچتے ہیں جو اسراء کہلاتا ہے، اور پھر آپ وہاں سے بیت المقدس سے ہوتے ہوئے جو ہے معراج کا سفر کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، اگر یہ واقعہ 27 رجب کا ہے، چلو مان لیتے ہیں، ثابت نہیں لیکن مان لیتے ہیں، اگر یہ واقعہ اسی تاریخ کو ہے تو اس تاریخ کا علم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا؟ آپ کہو گے تھا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا، اس بات کی خبر تھی کہ 27 رجب کو مجھے اسراء اور معراج کرائی گئی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم واقعے کی بنیاد پر کیا کوئی مخصوص عمل کیا؟ اگر کیا تو ہونا چاہیے، جیسے اور بہت ساری چیزیں کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ اس واقعے کی بنیاد پر یہ اسراء اور معراج کی محفلوں کا انعقاد اور اسی طرح سے یہ جشن منایا جانا، یہ بھی کتاب و سنت میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ تو اب یہ اتنا بڑا واقعہ، اتنا عظیم واقعہ جو معجزہ کی دنیا میں سر فہرست معجزوں کی شکل میں آئے، اس کے تعلق سے کتاب و سنت کی خاموشی، اس قدر خاموشی کہ کوئی اشارہ نہ ملتا ہو۔ تو اب آپ خود بتائیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی خوشی کے تعلق سے احکام و مسائل بیان کریں، بقرہ عید کی خوشی کے تعلق سے احکام و مسائل بیان کریں، کتاب و سنت میں اس کے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے سارے احکام و مسائل موجود ہوں، اور اتنا بڑا واقعہ جو معجزاتی شکل میں ہو، اور پھر اس پر اسراء اور معراج کا جشن منایا جانا بھی ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوں۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عظیم واقعے کی بنیاد پر آپ نے کوئی خصوصی عمل نہیں کیا۔ اور میں کہتا ہوں، اگر نبی نے کوئی خصوصی عمل نہیں کیا تو پھر نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی
کوئی عمل مخصوص نہ کرے۔ نبی نے خاموشی اختیار کی، ہم بھی خاموشی اختیار کریں، یہ نبی کی محبت کا تقاضا ہے۔ کل کا خلاصہ یہ ہے کہ اس تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ہم اور آپ آج کل کرتے ہیں یا دیکھتے آئے ہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، نبی کی محبت کی تقاضے کی بنیاد پر یہ آپ سے گزارش ہے کہ چونکہ نبی نے اس تعلق سے نہ کچھ کیا ہے نہ کہا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس تعلق سے نہ کچھ کہیں نہ کچھ کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو سنت کا شہدائی بنا اور بدعت و خرافات سے کوس و دور رہنے والا بنا، آمین۔